بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ باب نمبر 40، رات کو علم و نصیحت کی باتیں کرنا۔ حدیث نمبر 115، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ، آج کتنے فتنے نازل کیے گئے اور کتنے خزانے کھولے گئے۔ ان حجروں میں سونے والیوں کو جگاؤ، کیونکہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والیاں ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ فائدہ، قرآن کریم نے لباس کے دو فائدے بتائے ہیں، ایک ستر پوشی اور دوسرا باعث زینت۔ اگر کوئی لباس پہننے کے باوجود ننگا رہتا ہے تو قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اس کی دو صورتیں ہیں، لباس اتنا باریک ہو کہ بدن کی جھلک نمایاں نظر آئے، سلائی اتنی چست ہو کہ جسم کا ابھار واضح معلوم ہو۔ حدیث میں اس حقیقت سے خبردار کیا گیا ہے کہ بہت سی کپڑے پہننے والی ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ باب نمبر 41، رات کو علمی باتیں کرنا۔ حدیث نمبر 116، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں ہمیں نماز عشاء پڑھائی۔ سلام کے بعد جب کھڑے ہوئے تو فرمایا تم اس رات کی اہمیت کو جانتے ہو؟ آج کی رات سے 100 برس بعد کوئی شخص جو اب زمین پر موجود ہے زندہ نہیں رہے گا۔ فائدہ، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت خضر اب زندہ نہیں ہیں، کیونکہ اس حدیث کے مطابق 100 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پانے والا کوئی بھی زندہ نہیں رہا، واللہ عالم۔ حدیث نمبر 117، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے ہاں بشر کی۔ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کے پاس تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء مسجد میں ادا کی، پھر اپنے گھر تشریف لائے اور 4 رکعت پڑھ کر سو رہے، پھر بیدار ہوئے اور فرمایا کیا بچہ سو گیا ہے، یا اس سے ملتی جلتی بات فرمائی، اور پھر نماز پڑھنے لگے۔ میں بھی آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا اور 5 رکعت پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت سنت فجر ادا کی، پھر سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے گھراٹے بھرنے کی آواز سنی، پھر صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ باب نمبر 42، علمی باتوں کو یاد رکھنا۔ حدیث نمبر 118، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے بہت احادیث بیان کی ہیں، اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے ان آیات کو تلاوت کیا، جو لوگ چھپاتے ہیں ان کھلی ہوئی نشانیوں اور ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے نازل کی الرحیم تک۔ بے شک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بازار میں خرید و فروخت کا شغل رہتا تھا، اور ہمارے انصاری بھائی اموال و زراعت کے شغل میں لگے رہتے تھے، لیکن ابو ہریرہ تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود رہتا تھا، اور ایسے موقع پر حاضر جہاں لوگ حاضر نہ رہتے، اور وہ باتیں یاد کر لیتا جو دوسرے لوگ یاد نہ کر سکتے تھے۔ حدیث نمبر 119، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے چادر پھیلائی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ سے چلو سا بنایا اور چادر میں ڈال دیا، پھر فرمایا اسے اپنے اوپر لپیٹ لو۔ میں نے اسے لپیٹ لیا، اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ ابراہیم بن منظر نے بھی ابو فدیک کے طریق سے ابن ابی ذئیب سے یہ روایت بیان کی ہے، البتہ اس میں غرف بیدہ کی جگہ غرف بیدہ فیہ کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 120، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے 2 ظرف برتن یاد کیے، ان میں سے ایک تو میں نے ظاہر کر دیا ہے، اگر دوسرے کو بھی ظاہر کر دوں تو میرا یہ گلا کاٹ دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔